بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا، وہ بھی انہیں سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ روز نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل دیا تھا۔ مولانا رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر ایک شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ ویسٹ روز کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم طوائف طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، آؤ طوائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا اس ایک فقرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر اس درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم لوگ خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو یہ عورت تم کو وہاں نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ بیس بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے تو پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور رومی کا واعظ سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم چھٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ 800 سال قبل جس درویش نے ڈیزرٹ روز کو اس غضبناک ہجوم سے بچایا تھا، وہ مولانا رومی کے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔